اور جب تک یہ ہاتھ جس سے تم لوگ گناہ کرتے رہتے ہو یہ بولیں گے قیامت کے دن اللہ کے سامنے، جب تک یہ خالی ہاتھ اللہ کے سامنے نہیں اٹھاؤ گے نا، نہیں ہوگا تم لوگوں کا رخ سیدھا. کوئی بھی چلتے چلتے پھرتے پھرتے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے ہدایت تک نہیں پہنچا بھائی، آپ بھی نہیں پہنچو گے. اور نہ یہ علی بھائی پہنچا ہے اور نہ ابھی تک پہنچا ہوں. الحمدللہ محنت، کوشش، سٹرگل. آپ لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا کمفرٹ زون کے حوالے کیا ہوا ہے، تھوڑی سی بھوک لگتی ہے حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر بس کھا لیتے ہو. تھوڑی سی کسی پہ دل آ جاتا ہے، اللہ کی پرواہ نہیں کرتے، رسول کی پرواہ نہیں کرتے، شریعت کی پرواہ نہیں کرتے، قرآن کی آیتوں کی پرواہ نہیں کرتے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. I love you جی، I love you more جی، I miss you جی، I miss you more جی. Okay جی I wanna meet you. Okay fine. Let me tell me کہاں آنا ہے، کتنے بجے آنا ہے، کون سا جھوٹ بولنا ہے. پلاننگز کرتے ہیں، فلیٹ میں ملتے ہیں. ابے یار یہ ہے ہماری اوقات، یہ ہے ہماری ویلیو، یہ ہے ہماری قسم سے افسوس ہے. سو بھائی یہ کرائیٹیریا اگر آپ لوگوں کا ہے نا، کسی کی دعائیں آپ کو نہیں چینج کر سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بھی آپ کو نہیں بدل سکتی اگر آپ اپنے آپ کو خود نہ بدلیں. کیونکہ اللہ نے کلیئر کہہ دیا ہے کہ میں اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو نہ بدلے. یعنی وہ انسان کبھی نہیں بدلے گا. نبی علیہ السلام نے پوری امت کے لیے دعائیں کی ہیں کہ اللہ میری امت کو جہنم سے بچا. تو کیا نبی علیہ السلام کی ساری امت جہنم سے بچ جائے گی؟ بتاؤ. اس امت میں تو کرسچن بھی ہے، اس امت میں تو کافر بھی ہے، اس امت میں تو مشرک بھی ہے. اور مشرک اور کفر کے بارے میں تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینکے گا اور بھول جائے گا. ہاں جو کوشش کریں گے، ہاں جو اللہ کے ساتھ سنسیئر رہیں گے، جو نبی کی باتوں کا لاج رکھیں گے، نبی کی محبت کا لاج رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ان کے لیے کرامت ثابت ہوں گی. تو یہ نکلیں اس کمفرٹ زون سے. آپ نوجوانوں، لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھانا سیکھو. یہ بچوں والی زندگیاں نہ گزارو. یہ 2-4 مسئلوں کی وجہ سے رونا دھونا چھوڑو. یہ 2-4 ظلم کی وجہ سے رونا دھونا چھوڑو. یہ لوگوں نے یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا. ابے تو کوئی آسمان سے اترا ہے جو لوگ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی پرسنالٹی کو لوگ پتھر مارے، تمہیں 2 باتیں بھی نہ کہیں؟ تم کیا ہو؟ کیا سمجھا ہے خود کو تم نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ دھکے مارے اور تم سے تھوڑا سا غصے سے بات بھی نہ کریں؟ کیوں؟ تم اینجل ہو؟ تم جن ہو؟ تم جنت کے فرشتے ہو؟ کیا ہو؟ کیا تم اوقات کیا ہے تمہاری؟ میری کیا اوقات ہے؟ میری اوقات اس کے سوا کیا ہے کہ میں رات کو بھی اللہ کا حکم توڑتا ہوں تو صبح آنکھ کھولتے ہوئے بھی توڑتا ہوں. اور پھر اگر آزمائشیں آتی ہے تو میں کہوں یہ کیوں آ رہی ہیں؟ آنے دو. اسی سے تو میری اوقات پتہ چلے گی، اسی سے تو مجھے لگام ڈلے گی. تو یہ مسلوں کو چھوڑو بھائی، اللہ کی طرف آؤ، مضبوط ارادے کرو اس سے پہلے کہ آپ کی لائف ختم ہو جائے. فارمیلٹیوں سے نکلو. یہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا، یہ اپنے آپ کو نفس اور ہوس کے نشے کروانا بند کرو. بس کرو، میچور ہو چکے ہو. الف با پا تا سا کی ایج نہیں ہے تمہاری، ABC کی ایج نہیں ہے تمہاری. قرآن اٹھاؤ، اس کو سمجھو، تفسیر پڑھو. مشکل نہ کہو. گناہ کرنا زیادہ مشکل ہے نیکی کرنے سے. اور مجھ سے اگر بات کرنی ہے نا کسی نے بھی، بہن نے، بھائی نے، تو پلیز ایک چیز، میں یہ نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ نہیں ہوتا. اگر آپ کی یہ سوچ ہے نا، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. میں آپ کو راستہ دے سکتا ہوں، میں آپ کو سورسز پرووائڈ کر سکتا ہوں، میں آپ کو علم دے سکتا ہوں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بھائی یہ راستہ ہے، اس پہ چلو. لیکن اگر وقتی تم موٹیویٹ ہو رہے ہو اور 2 دن کے بعد وہی پرانی زندگی، سو بھائی آپ ایسے ہی مرنے والے ہو. ایک مضبوط ارادہ اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ مضبوط عمل بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ کے اندر لوگوں کی باتوں کو سننے کا ظرف نہیں ہے تو آپ دین کے لیے بڑے کام بھی نہیں کر سکتے. یو آر ٹو ویک برو. تم سے تو اچھے پھر وہ گھوڑے تھے جو میدان جنگ میں دوڑتے تھے، زخمی ہوتے تھے.
حالانکہ ان کے اندر سینس نہیں تھی، بس وہ مالک جو ان کی لگام کو پکڑ کر انہیں دوڑا رہے تھے نا، ان کے آرڈرز کو فالو کر رہے تھے. تو یار تم بھی اپنے مالک کی بات تو مانو. نیند غالب آ جاتی ہے، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، انسان ہو نا، فرشتے تو نہیں ہو، غالب ہی آئے گی. تمہاری کوشش ہی تم سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. جو چیز آپ کی ہمت سے بڑھ جائے، جس کو آپ نہ کر سکتے ہو، جہاں آپ کمزور فیل کرو، وہاں رب آپ کا سہارا بن جاتا ہے. لیکن جہاں آپ ایک چیز کر سکتے ہو اور نہیں کر رہے، سستی کر رہے ہو، وہاں اللہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ سستی کو ختم کرو. آج ہم نے اللہ کو ایسے سمجھا ہوا ہے جیسے بس کوئی ہے ہی نہیں. واہ یار، ایسی کھلم کھلا زندگی تو اللہ نے جینے کے لیے نہیں کہا تھا. اللہ نے تو کہا تھا کہ ایک ایک لمحہ میرے ساتھ گزارنا، ایک ایک بول بولتے ہوئے میرا سوچنا، ایک ایک عمل پر نظر رکھنا. لیکن ہم تو ماشاءاللہ سے مسلمانوں کا لباس اوڑھ کر کافروں کو کراس کر رہے ہیں، مسلمانوں کا لباس اوڑھ کر کلمہ پڑھ کے مشرکوں کو کراس کر رہے ہیں. اللہ بچائے. ابھی بھی ٹائم ہے، قرآن کو پڑھ لو، سمجھ لو، سیکھ لو، توبہ کر لو، اللہ کی طرف آ جاؤ. ہو سکتا ہے کل مر جاؤ، ہو سکتا ہے پرسوں مر جاؤ. اگر تم 10 دن جینے والے ہو اس دنیا میں تو تمہارے پاس صرف 50 نمازیں پڑھنے کا موقع ہے. اگر تم 1 مہینہ اس دنیا میں رہنے والے ہو تو تمہارے پاس ڈوڈ صرف 300 نمازیں پڑھنے کا موقع ہے. نہیں 150، سوری. تو توبہ کر لو. چلیں، خوش رہے، آباد رہے، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. بس ہمارا یہاں دین کی نسبت سے کچھ لوگوں سے ملاقات ہے، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم فرمائے. اوکے، خوش رہیں، آباد رہیں. اور آج توبہ کے بغیر سونا نہیں ہے. اگر آج آپ توبہ کے بغیر سو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں ہو انٹرسٹڈ خود کو بدلنے میں. تو جب آپ نہیں ہو نا انٹرسٹڈ خود کو بدلنے میں، تو اللہ بھی آپ کو نہیں بدلے گا پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ آپ کے طلب پہ فیصلے کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہو نا کہ میں نہ بدلوں، میں اسی طرح گناہ کرتا رہوں، تو اوکے فائن. اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہیں تمہارے گناہوں کے حوالے کر دوں گا. پھر اگر تمہاری یہی وش ہے، اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، سو اٹس اوکے، نو پرابلم. پوری دنیا بھی اگر میری نافرمان ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاں تم برباد ہو جاؤ گے، ہاں تم بکھر جاؤ گے، تم ٹوٹ جاؤ گے. اوکے، تو توبہ کر کے سونا. ہاں 1100 بندے اگر آج توبہ کریں گے نا اس زمین پر، تو اللہ کی رحمت کو جوش بھی آئے گا. اللہ رب العزت آپ لوگوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے 1100 نسلوں کو بچا لے. یار آپ بنیاد تو کریٹ کرو، وہ پہلی اینٹ تو بنو کہ جس پر ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے. توبہ تو کرو. کل کو آپ کے بچے بھی کریں گے، آپ کی نسلیں بھی کریں گی. لیکن آپ ہی اللہ کو بھلا دو گے تو آپ کی نسلیں بھی ایتھیسٹ ہو جائیں گی. آپ کی نسلوں میں کو بھی اللہ کے بارے میں اتنا کچھ نہیں پتا ہوگا. سو سب بتاؤ کہ توبہ آج کون کون کرے گا انشاءاللہ. جلدی بتاؤ. توبہ کے لیے نفل نہیں پڑھ سکتے، نہ پڑھو. چلتے چلتے کہو اللہ مجھے معاف کر دے، اور اپنی زندگی کو بدلو. صاف سچی دل سے توبہ کرو. بتاؤ کرو گے توبہ؟ اگر نہیں کرنی توبہ تو کوئی بات نہیں.